اور مرد کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو تمثیل بیان فرمائی ہے اور جو پیرایہ گفتگو حضور نے اختیار فرمایا ہے، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوا اس طرح کہ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے۔ فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ڈرے، کیونکہ اونٹ جب دیوانہ ہو جائے تو پھر اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا اور وہ سخت حملہ آور ہوتا ہے۔ تو خیر حضور تشریف لے گئے، ہم بھی حضور کے ساتھ تھے۔ جو ہی دروازہ کھولا تو اونٹ دوسرے کنارے پر تھا، دوڑتا ہوا آیا۔ تو حضور کی زندگی کتنی قیمتی ہے، تو صحابہ کے سینوں میں دل تھر تھر کانپنے لگے، لرزہ براندام تھے کہ جانور ہے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو کہتے ہیں وہ جب قریب آیا تو حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا، اللہ اکبر، اور سجدہ ریز ہو گیا۔ تو جب اونٹ نے حضور کے قدموں میں سجدہ ریزیاں کی تو صحابہ جو پہلے ڈر رہے تھے اب ان کی کیفیت عقیدت اور بڑھ گئی کہ جانور ہو کے حضور سے اتنا پیار کرتا ہے، ہم تو سینے میں دل رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، نحن احق ان نسجد للنبی، حضور ہمارا جی بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ یہ جانور ہو کے آپ کی معرفت رکھتا ہے، پاگل ہو کے آپ کو پہچانتا ہے، ہم تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں اور دل میں آپ کے پیار کی ایک کائنات آباد ہے، تو پھر ہماری پیشانیوں کے اندر بھی سجدے ٹپک رہے ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کسی کے لیے سجدہ روا نہیں رکھا گیا۔ تو یہ حضور نے سجدے کی ممانعات کو بھی بیان کر دیا اور شوہر کے جو حق ہیں بیوی کے اوپر ان کو بھی بیان کر دیا۔ تو اس سے بہتر انداز گفتگو کا، تکلم کا نہیں ہو سکتا جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اسی لیے ایک دن میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا انا افصح العرب، بات کرنے کا جو سلیقہ میں جانتا ہوں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، گفتگو کا طریقہ جو میں جانتا ہوں وہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ یعنی ایک جملے سے ان کی نفی بھی کی اور یہ بھی بتایا اگر جائز ہوتا تو شوہر کے لیے بیوی کو سجدے کا حکم دیتا۔ خاتون ہو جو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے اور حضور کے اس فرمان کو سامنے رکھے تو گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ اور مرد کو حضور نے کیا نصیحت فرمائی؟ مرد کو کہا کہ عورت کی اگر کچھ باتیں تجھے ناپسند ہوں تو اس بات کو دیکھو جو تمہیں پسند ہو، اللہ اکبر۔ اور میں کہا کرتا ہوں نکاح کے بعد یا تو شوہر اپنا گھر چھوڑ کے خاتون کے ساتھ چلا جائے یا خاتون گھر چھوڑ کے شوہر کے ساتھ آئے، دونوں میں سے ایک تو ہوگا، لیکن یہ قربانی مرد نہیں دیتا، یہ عورت دیتی ہے۔ اور گھر سے جو تعلق خاطر ہوتا ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے، گھر کی چیزوں سے جو موانست ہوتی ہے، جو انسیت ہوتی ہے، جو لگاؤ ہوتا ہے، وہ مرد کی نسبت عورت کو کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے۔ جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں، جوانی مستی کا نام نہیں ہے، جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کا نام جوانی نہیں ہے، موڑوں اور چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھ کے رب کے حضور آنسو بہانے کا نام جوان۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کریں۔ تو بہترین جوان یہ ہے کہ جو جوانی میں بڑھاپے جیسا، بوڑھوں جیسے انداز اور اطوار اور عادتیں اپنائے، اچھے اخلاق اور اچھا انداز اور مصلی کو لازم پکڑے۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے، شب و روز۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کیے جائیں، لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے۔ وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں
فشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ویسے بہترین عبادت نماز ہے، بہترین عبادت الصلاۃ نماز ہے، اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کرا تھا۔ لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسعت والا ہے۔ ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا کہ بس اس کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت۔ غلام کو عبد کہتے ہیں نا، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کرتے۔ کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں، جب غلام بکتے تھے فروخت ہوتے، تو جا کے ایک غلام سو پسند آیا، تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے، جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا۔ جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کا حق یہ ہے اللہ اکبر کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ہو جائیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا۔ اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے، اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام، جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے جبکہ باغپن تھا، جبکہ خواہشات کا ہجوم تھا، جبکہ تمنائیں اپنے عروج پہ تھی، لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا۔ سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھایا اور آنسو بہا، اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایک سرور ہے۔ وہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مصلی پہ گزارے گا، اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے گا، اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا ساماں کرے گا۔ ورنہ جوانی آئی اور گزر گئی، اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا۔ جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے، عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے، وہ زندگی کی کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ تیسرا شخص جو عرش الہی کا سایہ پائے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے۔ مسجد کی کچھ لوگ میخیں ہوتی ہیں، حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جب بھی دیکھو مسجد میں ملیں گے، ڈھونڈو تو مسجد میں ملیں گے، جب بھی فارغ ٹائم ملا جو فوراً مسجد میں آ گئے۔ فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے قاصر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آ جاؤ۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص۔ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے، اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا۔ مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ، لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہوا۔ بازار میں آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو 5 گھنٹے لگ جاتے، مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں۔ مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعۃ المبارک یا کوئی اور ایسا، تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں، حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے، جتنی دیر تک مسجد میں رکیں گے، اتنی برکتیں اترتی رہیں
बेहतरीन लम्हे वही हैं जो अल्लाह के घर में गुजर गए। खैरुल आबाकत, बेहतरीन जगह अल्लाह के घर हैं। मस्जिद की आबादी और मस्जिद की सुथराई और सफाई और मस्जिद की तामीर और तज़ीन के लिए जो लोग वाबस्ता होते हैं बहुत बाबरकत लोग हैं। हुजूर ने फरमाया मन बना लिल्लाह के मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह की मस्जिद बनाई अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। कितनी बड़ी सआदत है उस शख्स के लिए जो अल्लाह के घर को तामीर करता है। लेकिन सिर्फ तामीर ही काफी नहीं, उसकी आबादी रंगो रोगन और रंगों के मुख्तलिफ अंदाज के फानूसों से नहीं है। मस्जिद की आबादी नमाजियों से, नमाजी होंगे मस्जिद आबाद होगी। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। जो मस्जिदों को आबाद रखते हैं, जिनके दिल मस्जिद के साथ लगे रहते। एक बूढ़ी खातून थी, वो मस्जिद नबवी में सफाई किया करती थी। ये हमने भी बचपन में देखा है कि बूढ़ी औरतें मस्जिदों में आके झाड़ू दिया करती थी। अब तो वो तस्वुर ही खत्म हो गया और अब हम ये चीज नहीं देखते हैं। वो एक जमाना था कि सदने कहूलत को पहुंची हुई औरतें, जाहिर उनसे पर्दे के हकाम भी साकत हो जाते, तो ऐसी औरतें अमूमन जब सुबह मसाजिद से बच्चे पढ़ के चले जाते थे तो वो मस्जिदों में आती थी और हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो मस्जिदों की सफाई सुथराई किया करते। नमाजी भी आते थे, वो कोशिश करते थे, कुछ लोग पहले आ जाते थे कि मस्जिद की सफाई करें, कुछ लोग वैसे कोई तिनका पड़ा उसको उठा करके कोई ना कोई जिम्मेदारी ले लेते थे। ये मस्जिदों के अंदर जो अब खादिम रखे गए हैं, उसको हम जो तनख्वाह देते हैं वो हमारा हिस्सा तो पड़ गया उसके अंदर, लेकिन आज खुद भी अगर कभी मस्जिद की सफाई का एहतमाम करें और इंतजाम करें तो ये एक ऐसी चीज है जिससे दिल सुथरे होते हैं। जो अल्लाह के घर को साफ करता, अल्लाह उसके दिल को साफ कर देता। तो वो बूढ़ी खातून थी, मस्जिद नबवी में आती थी और मस्जिद नबवी की सफाई करती थी। एक दिन हुजूर ने फरमाया कितने दिन हो गए हैं मैं उस बूढ़ी खातून को देख नहीं रहा। सहाबा ने अर्ज़ की हुजूर वो तो फौत हो गई। तो फरमाया कि तुमने मुझे बताया नहीं। अर्ज़ की हुजूर आप मसरूफ हैं कार नबूवत में, हमने सोचा कि एक आम सी खातून है, हमने उसका जनाजा पढ़ा और उसकी तदफीन कर दी और आपको नहीं बताया। हुजूर फरमाया तुमने उसको आम समझा है जो अल्लाह के घर की सफाई किया करती थी? फरमाया मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है। सहाबा को हुजूर ने साथ दिया और उसकी कब्र पर पहुंचे। वहां जाके हुजूर ने दुआ मांगी। जो अल्लाह के घर को साफ करती है और अल्लाह के घर की सफाई करती है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया वो आम नहीं है, वो सादतमंद खातून है जिसको ये सादत नसीब हुई, ये दौलत नसीब हुई कि अल्लाह के घर को साफ करती। तो फरमाया वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों में लटका हुआ रहता है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करते। एक रिवायत पे मैंने कहीं पढ़ा है कि जब कोई बंदा एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता है और मस्जिद में बैठा रहता है, अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं देखो मेरा बंदा नमाज पढ़ लिया फिर भी नहीं जा रहा, दूसरी नमाज के इंतजार में है, तुम गवाह हो जाओ मैंने अपने बंदे की मगफरत फरमा दी। वरजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिदों के साथ लटका हुआ है, मस्जिद के साथ वाबस्ता। चौथा शख्स वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका इलैहि, दो आदमी जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए आपस में प्यार डाला, उनकी मोहब्बत का जरिया अल्लाह की रजा थी। जब वो मिले तो इसीलिए मिले और जब जुदा हुए तो इसीलिए जुदा हुए, उनकी मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए थी। फरमाया कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, इन दोनों को अल्लाह अपने अर्श का ठंडा साया तक। एक बंदा अपने एक दोस्त को मिलने जा रहा, दीनी दोस्त, मोहब्बत प्यार का रिश्ता अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। हदीस में आता है कि रास्ते में बसूरत इंसान एक फरिश्ता उसको मिला और उसे पूछता है कि किधर जा रहे हो। वो कहता है कि मैं फलां बस्ती में अपने एक दोस्त को मिलने जा रहा हूँ। तो फरिश्ता पूछता है तुझे उससे कोई हाजत है, कोई काम है? वो कहता है मुझे कोई काम है। कहा कोई एहसान है जिसके बदले में जा रहे हो? कहा कोई एहसान। कहा कोई रिश्तेदारी है तेरी उसके साथ? उसने कहा कोई रिश्तेदारी। तो फरिश्ते ने बसूरत इंसान जो आया हुआ था, हदीस में आता है, वो पूछता है कि फिर किस लिए जा रहे हो? कहा बस अल्लाह के लिए जा रहा हूं। तो फरिश्ते ने कहा कि मैं तेरे रब का फरिश्तादा हूं, मुझे रब ने भेजा है
تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اسی شخص سے دوستی رکھتا ہے۔ پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائع، رشتہ داری سے صلہ رحمی، دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ، کاروباری روابط، سیاسی روابط، غرض کے رشتے، بہت کچھ ہے۔ لیکن جب کسی سے ملاقات ہو، جب کسی سے تعلق قائم ہو، تو وہ اللہ کے الحب للہ والبغض لہ، میرے پیار کا سبب بھی اللہ اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ۔ جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا، فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما۔ اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا معیار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور معیار ان کا یہی ہے، الحب للہ والبغض لہ۔ پانچواں شخص اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک روایت میں ذات و حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ عورت ذات و منصب و جمال، منصب اور جمال کی مالکہ تھی، صاحب اسب و نسب بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اس نے عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا۔ اب جب قدموں میں حسن خود بچ رہا، پھر اپنے جذبات پہ قابو کون رکھے؟ لیکن اس جوان نے، اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، تیری بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں، رب سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف مجھے آتا ہے۔ حضور فرمایا وہ شخص جس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ جس طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے، اعمال کی بھی ایک حلاوت ہے، ایک مزہ، ایک مٹھاس، لطف ہے، نیکی کی ایک حلاوت ہے، ایک سرور ہے نیکی کا جو بھی ایک مومن پاتا ہے۔ نماز کا اپنا مزہ ہے، روزے کا اپنا سرور ہے، حج کا اپنا ایک مزہ ہے، زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے، ظاہر دو تو لطف اپنا ہے، مخفی دو تو اس کا مزہ اپنا ہے۔ اسی طرح باقی اعمال صالحہ کا پھر مختلف مواقع پر ان اعمال کی ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو اس کی مٹھاس اپنی ہے، مسجد میں پڑھو تو اس کا سرور اپنا ہے، جامع مسجد میں پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور اگر سین حرم میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا اس کا مزہ اپنا ہے، اور گنبد خضرا کی قربت میں نماز پڑھنے کا مزہ مل جائے، ریاض الجنہ میں لمحے مل جائیں، اس کا لطف اپنا ہے۔ اس طرح روزے کا اپنا مزہ ہے، روزہ رکھنے کا لطف اپنا ہے، روزہ کھولنے کا مزہ اپنا ہے، بچوں میں بیٹھ کے کھولو روزہ تو اس کا بھی اپنا سرور ہے، مسجد میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے روزہ کھولو تو اس کا مزہ اپنا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے روزہ کھولیں اور اس کا مزہ اپنا ہے، اور اگر روزہ کھولنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو اس کا سرور پھر اپنا ہے، اس کا مزہ پھر اپنا ہے۔ ہر عمل کا ایک لطف ہے، ہر عمل کی ایک حلاوت ہے، اور وہ حلاوت بندہ اتنی دیر تک اس سے متمتع نہیں ہو سکتا، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اور وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پا نہیں سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے باطن میں انوار چمکے تو رزق حلال کا اہتمام کرے، ورنہ سینہ روشن نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے، اگر رزق پاک نہیں ہے تو سینے میں روشنی نہیں آ سکتی، اور اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کرتا ہے، بس ایک مشق کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک حلاوت ہے، اس کا ایک سرور ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک کیف ہے جو مومن کے سینے کے اندر جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ ذکر کا ایک مزہ ہے نا، اس مزے کو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں نا، اندر بوٹی بشک مچایا اتے جان پھلڑ سے آئی ہو، پھر وہ کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ تو وہ سرور بندے کو نہیں ملتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر نظر بگڑ جائے تو من سننا ہو جاتا ہے، اندر کچھ نہیں رہتا، اور پھر اگر انسان زنا جیسی بری خصلت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے پلے کیا رہے گا؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، اس بری خصلت کے قریب بھی نہ جا۔ اس لیے مبادیات سے بھی روک دیا گیا، مبادیات سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے دعوت گناہ تھا، اس طرح کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی اور اس عورت نے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت اور اس کو کہا پیچھے ہٹ جا، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، اور اسی طرح کسی مرد کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اس نے کہا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرمایا اس کو یہ اعزاز ملے گا۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور تھا بڑا پارسا اور بڑا خوبصورت، دل کا بھی ستھرا تھا، ظاہر کا بھی ستھرا تھا، من بھی سونا تھا اور تن بھی سونا تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ ایک عورت خریداری کے لیے آئی، اس کا دل فریفتہ ہو گیا اور اس نے ایک ترکیب سوچی اور دوبارہ آئی تو بہت زیادہ کپڑا خرید لیا اور مال کے دکان سے کہنے لگی کہ میری کٹڑی باری ہو گئی ہے، اس نوجوان کو کہو کہ میرے گھر چھوڑ آئے۔ مالک اس عورت کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نوجوان کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی، نوجوان کو گھر میں لے گئی، باہر سے دروازہ مقفل کر دیا اور اس کو دعوت گناہ دی۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا۔ اس نے کہا کہ آج تجھے میری بات ماننا ہی پڑے گی۔ حیا سوز لباس بھی اتار پھینکا اور اس کو دعوت گناہ دینے لگے۔ یہ شیطان کا انتہائی سخت جال ہے، اس جال میں اس نے بڑے بڑے لوگوں کو پھانس لیا۔ اب اس نوجوان کو وہ ورغلاتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن نوجوان ہے کہ اپنی نظروں پر پہرے بٹھائے، آنکھیں بند کر بیٹھا۔ اس نے بڑے ہیلے کیے، بڑے جتن کیے، لیکن وہ نوجوان صرف سونا ہی نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ اس نے بہت جال پھینکے لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا نہیں جا سکتا۔ خیر، وہ نوجوان کے دل میں بات آئی کہ شیطان کا یہ جال انتہائی خطرناک جال ہے، ابھی تک تو بچتا رہا، ہو سکتا ہوں کہ ابھی اس کے جال میں پھنس جاؤں۔ اس نے کہا کہ مجھے باتھ روم میں جانے دو، پھر میں آ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا، پاخانہ کیا، اپنے ہاتھوں پہ کر کے پورے بدن پہ مل لیا، اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو بدن سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ عورت کا سارا نشہ اتر گیا، دروازہ کھول دیا، اس نے کہا چلا جا، تو کوئی دیوانہ اور مجنون شخص ہے۔ جب وہ دروازے سے باہر نکل رہا تھا، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، مالک میرا تن گندا ہو گیا، من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ رہی۔ امام یافعی لکھتے ہیں کہ باہر پھر ایک چشمہ تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا، اور جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ اب جب وہ فوت ہو گیا، لوگوں نے دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ یہ اعزاز دیا اللہ نے، اس کو یہ تکریم دی۔ بعض روایت میں اس کا نام مغیرہ بتایا گیا ہے، پھر لوگوں نے اس کا نام مغیرہ بشکی رکھ دیا کہ وہ مغیرہ جس کے بدن سے خوشبو آ رہا۔ تو فرمایا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ چھٹا شخص جس کے بارے میں حضور نے یہ وعدہ دیا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنا خفیہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا بائیں کو اس کی خبر نہیں ہو، اتنا مخفی انداز سے صدقہ کیا، خیرات کی۔ پرانے زمانے کے اندر بزرگ چاندی یا سونا کسی کپڑے میں باندھ کر کے کسی کے گھر میں چھوڑ آیا کرتے تھے، کسی کے گھر میں پھینک آیا کرتے، یا کسی نابینے کو دے دیتے تھے، کلام نہیں اس سے کرتے تھے تاکہ ہم ظاہر نہ ہو، ہمارا نام بھی ظاہر ہو۔ کھلا صدقہ کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کا بھی اجر ہے اگر ریاکاری کی نیت دل کے کسی کوشے میں نہ ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ریاکاری کی چالیں بہت باریک ہے، بہت باریک، براہیمی نظر لے کر بڑی مشکل سے ملتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر۔ جو ریاکاری کی چالیں ہیں وہ کالے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو جس طرح وہ نظر نہیں آتی ہے، اس طرح ریاکاری کی چالیں بھی اتنی ہی باریک۔
بہت بھاری ہے، تو انسان کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی۔ اگر ریاکاری سے بچے، اس کی نیت میں خلوص ہو، للہیت ہو، تو پھر کھلم کھلا صدقہ دینا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جس طرح کہ آقا کریم علیہ السلام نے جہاد کے لیے فنڈ مانگا، تو ایک صحابی نے جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور میں اتنا پیش کرتا ہوں، اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور پیش کرنے لگے۔ حضور نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا تھا، من سنہ فی الاسلام سنتن حسنہ فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اب اس کے دیکھا دیکھی جو بھی وہ کام کرتے رہیں گے اس کا اجر اس پہلے شخص کو نصیب ہوتا رہے۔ اگر نیت یہ ہے کہ میرے دیکھا دیکھی لوگ کریں گے تو پھر جو ہے وہ یہ خلوص والی نیت ہے، اس میں کھلم کھلا کرنے میں کوئی کباہت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ فنڈز چندہ وغیرہ جو طلب کیا جاتا ہے، ایک ہے کوئی شخص کسی کو ذاتی طور پہ دے تو وہاں مخفی دینا بہتر ہے۔ کسی شخص کی ذاتی آپ مدد کرنی ہے تو وہاں یہ ہے کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں اس کی خبر نہ ہونے پائے، کیونکہ اس سے کسی شخص کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن جو اجتماعی مسائل ہیں جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو وہاں آپ کھلم کھلا اس نیت سے کریں کہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد کے لیے فنڈ طلب کیا جا رہا ہے، کسی دارالعلوم کے لیے طلب کیا جا رہا ہے، آج کل یہ زلزلہ اور سیلاب زدگان کے لیے فنڈ طلب کیے جا رہے ہیں، اس میں اگر آپ کھلم کھلا دیں تاکہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو، یا آپ 10 آدمیوں کو بتائیں یار میں نے اتنا کیا آپ بھی کریں لہذا ہم یہ کام کر لیں، تو اس میں قباحت نہیں ہے نیت کے اخلاص کے ساتھ۔ نیت بگڑ گئی، وہ تو مخفی بھی کیا وہ بھی خراب۔ تو بات یہ ہے کہ صدقہ ظاہر کیا جائے یا صدقہ مخفی کیا جائے، دونوں بابرکت ہیں، لیکن ان میں افضل یہ ہے کہ انسان مخفی کرے۔ اور حضور فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کہ وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور صدقہ اتنا مخفی کیا حتیٰ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جو دائیں نے کیا بائیں کو اس کا پتہ نہ چلا، دائیں ہاتھ کے صدقے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، اس کو خبر نہ ہوئی۔ کتنا بڑا اعزاز حضور نے شخص کے لیے مقرر فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس صدقہ کرنے والے کو اللہ عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہنا چاہیے، اور صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ پرانے زمانے کے اندر کنویں ہوتے تھے، اب تو ٹیوب ویل آ گئے، ہینڈ پمپ آ گئے اور بہت کچھ آ گیا زمین سے پانی نکلوانے کے لیے، لیکن اس وقت کنویں میں ڈول ڈال کر کے جو ہے وہ پانی نکالا کرتے تھے۔ جب جدید آلات آ گئے تو کنویں کی ضرورت ختم ہو گئی اور لوگوں نے یہاں سے پانی لینا شروع کر دیا، چونکہ وہاں پانی حاصل کرنے کے لیے دقت زیادہ برداشت کرنا پڑتی۔ اب وہ کنویں کہیں کہیں آپ کو مل جائیں گے، مختلف دیہاتوں میں بستیوں میں آپ جائیں تو پرانے کنویں جو ہے وہ کہیں کہیں موجود ہیں، لیکن ان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ان کا پانی بہت نیچے چلا گیا اور بہت کم پڑ گیا۔ ان کنووں کو کسی نے بند نہیں کیا، لیکن اب پانی کہاں غائب ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب کنویں اپنا فیض باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے پانی بھی انہیں دیتا تھا، جب ان کنووں نے پانی دینا چھوڑ دیا نیچے سے جو سوتے پھوٹتے تھے وہ بھی خشک ہو گئے۔ جو راہ خدا میں خرچ کرتا رہتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا رہتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا، لیکن رب کہتا ہے خرچ کرو گے میں وعدہ دیتا ہوں کہ بڑھ جائے گا۔ اب اللہ پر اگر کسی شخص کا پختہ یقین ہے، پختہ یقین، تو کیا جو ہے وہ اس کو خرچ کرتے ہوئے یہ احساس کبھی نہیں ہوگا کہ اس سے میرا مال کم ہو رہا ہے، صدقے سے میرا مال کم ہو رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا اگر پختہ یقین ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا بہت سخیہ تھیں، اور آپ کے ڈیرے پہ خانقاہ پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اور درویشوں فقیروں کا مزاج ہی ہے کہ لوگ آئیں اور کھاتے جائیں۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں ٹک کھڑکے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے پلا۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیری جو ہے وہ خدمت خلق ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو لباس پہنانا، آدھا فقر یہ ہے، آدھی فقیری یہ ہے۔ کسی نے کسی درویش سے پوچھا کہ فقیری کیا ہے؟ کہا فقیری خدمت خلق کا نام ہے، یہ گدری اور دلک کا نام نہیں ہے،
یہ فقیری خدمت خلق کا نام ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری کہ ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دن خادمہ نے بتایا کہ 5-6 مہمان آ گئے اور صرف دسترخوان پر ایک ہی روٹی ہے، گھر کے اندر باورچی خانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے۔ کہا جاؤ اس کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر۔ اب عقل تو یہی کہتی ہے کہ روٹی یا کچھ اور کہیں سے مہیا کی جائے اور مہمان نوازی کی جائے، لیکن یہاں اذعان دیکھیے، یقین دیکھیے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ اس کو خیرات کر۔ خادمہ نے خیرات کر دیا، مہمان بیٹھے ہوئے، کوئی اور شے ہے نہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں کا فرستادہ غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے بھیجا اور یہ کھانا دیا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، حضرت رابعہ کو کہا یہ کسی نے کھانا بھیجا۔ آپ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 5 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ کھانا ہمارا نہیں، اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر یہ آ گئے، کھانا واپس کر دی۔ تھوڑے لمحے گزرے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، کہا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کے سامنے رکھا، کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں۔ کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہوگا، یہ بھی غلطی سے ہمارے گھر، کھانا واپس کر دیے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے، اور کہا حضرت رابعہ کو دے کے ہی آنا۔ خادمہ نے وصول کیا، حضرت رابعہ کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں۔ کہا یہ کھانا ہمارا ہے۔ کہا پہلے 2 بھی تو کہتے تھے آپ کا ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو 1 دے میں 10 دیتا ہوں۔ پہلے 5 تھی، پھر 7 تھی، میں نے کہا مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کو بتائے گا کہ اتنے پیسے اتنوں سے خرچ کر دیں گے تو اتنے کم ہو جائیں گے، کیلکولیٹر سے حساب کریں، وہ کہے گا اتنے کہ تو اتنے کم ہو جائیں گے۔ شیطان کہتا ہے تمہارا رزق کم ہو جائے گا، لیکن تمہارا رب تمہیں بخشش، مغفرت اور رزق کی فراخی کا وعدہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم 1 دانہ زمین کے اندر بوتے ہو تو پھر دیکھو کتنی بالیاں نکلتے، بویا 1 نکلے 700۔ کہا جو رب 1 کو 700 بنا دیتا ہے، تمہارے دیے کو کئی گنا نہیں بنا سکتا، اس لیے اس کی راہ میں خیرات کرو، کر دیکھنا تمہارا مال کیسے بڑھتا چلا جا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ شخص جس نے صدقہ دیا اور اتنا مخفی دیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر تھا۔ تو ساری زندگی پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ کی تسبیح اور تقدیس کے ترانے پڑھتے رہیں، حق شکر ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک عضو بدن قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے، تو ساری زندگی بھی صرف کر دیں تو حضور کی صورت میں عطا کردہ نعمت الہی کا شکرانہ ادا نہ ہو پائے۔ تو ہم آج کی اس محفل کا انعقاد کر کے کشکولے دل پھیلائے بیٹھے ہیں، اور یہ آرزو اور تمنا کہ جس آقا کو اللہ نے کائنات کا مقصود بنا کر، کائنات کا امام اور مقتدا بنا کر، ختم نبوت کا تاج پہنا کر، عزتوں کے شرف سے مالا مال کیا اور نبیوں کی امامت ان کا مقسوم کیا، ان کی زندگی کو سیکھیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اور ہم بھی اپنے آقا و مولا کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے اسلوب کے مطابق اپنی زندگی کو مرتب کریں۔ عالی مرتبت سامعین، سب سے پہلے ہم سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سیرت کسی بھی شے کی اصلی اور حقیقی حالت کو کہا جاتا ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو پھر جگہ جگہ پیغام حق پہنچایا، حتیٰ کہ فرعون کے دربار میں اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فرعون نے معاوضے کے لیے جادوگر بلا لیے اور ایک کھلے میدان میں مجلس برپا کی۔ حضرت موسیٰ کو بھی بلایا گیا اور جادوگر منوں ٹنوں کے حساب سے رسیاں اٹھا کے اپنے ساتھ لے آئے اور کھلے میدان میں انہیں رسیاں پھیلا دی۔ پھر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے رسیاں جنبش کر رہی ہیں اور وہ سانپوں کی شکل میں لوگوں کو دکھائی دے رہی تھی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے۔ وہ لکڑی کا عصا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی ان رسیوں کی جانب پھینکا جو دکھنے میں سانپ لگ رہے تھے تو وہ اژدہا بن گیا، اور جتنی بھی رسیاں ڈالی گئی تھیں سب کو نگل گیا۔ اور پھر جب میدان صاف ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ اس کو دوبارہ پکڑ لیجئے۔ تو وہاں قرآن نے جو لفظ بیان کیے وہ سنیے، سنعیدها سیرتها الاولی، کہا کہ ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹانے لگے ہیں، یعنی یہ دوبارہ عصا بننے والا ہے، دوبارہ لکڑی کا ڈنڈا بننے والا ہے۔ تو وہاں جو قرآن نے لفظ استعمال کیا وہ سیرت کا لفظ استعمال کیا، سنعیدها سیرتها الاولی۔ تو معلوم ہوا کسی شے کی اصلی حقیقی حالت سیرت کہلاتی ہے۔ اب میری اور آپ کی اور لوگوں کی سیرت پہ وہی ہوگی جو ان کی اصلی نارمل حالت ہوتی ہے۔ اگر الیکشن چل رہا ہو اور امیدوار دونوں بازو کھول کے جپھیاں ڈال رہا ہو عوام کو، تو اس سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ بہت خلیق ہے۔ یہ اس کی معروضی حالت ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر وہ اس سے پہلے بھی ایسا ہے اور بعد میں بھی ایسا ہو تو پھر تو کہا جائے گا کہ اس کی یہ عادت ہے، اس کی طبع ہے اور یہ اس کی سیرت ہے۔ لیکن اگر وہ وقتی طور پہ لوگوں کو باہوں میں سمیٹ رہا ہے تو یہ اس کی ایک معروضی حالت ہے۔ اور وہ کیا کسی نے کہا تھا الیکشن سے پہلے کی اور بعد کی حالت کو کہ وہ آئے تو یوں آئے، میرا دل بن گئے، میری جاں بن گئے، وہ گئے تو یوں گئے، نہ سلام آیا نہ پیام آیا۔ اسی طرح دکان پہ بیٹھ کے گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہو اور لگے کہ یہ بہت خلیق ہے، لیکن یہ اس کی بھی عارضی حالت ہو سکتی ہے۔ اصلی حالت عمومی طور پہ کسی شخص کی اپنے پرتکلف دوستوں میں یا بے تکلف دوستوں میں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضور کا جب وصال ہوتا ہے تو حضور کے نکاح میں 9 ازواج تھیں، کسی ایک کو بھی شکایت نہیں تھی کہ مجھے حق نہیں ملا۔ یہ اللہ کے محبوب کی زندگی ہے، اور ہر خاتون کے لیے حضور کی محبت، حضور علیہ السلام نے بھرپور وقت ان کو عطا کیا۔ اور یہ نہیں کہ جس طرح ہم فارغ ہوتے ہیں تو چلو کوئی ہم ذمہ داری نبھا لیتے ہیں، حضور کی زندگی اتنی مصروف تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ زندگی میں 302 کا ایک جھوٹا کیس بھی آ جائے تو آدھی زندگی کھا جاتا ہے۔ 302 کا جھوٹا کیس بھی کسی کے اوپر اگر کوئی ڈال دے تو آدھی زندگی لے جاتا ہے وہ۔ آخری 10 سال جو مدینہ المنورہ کے ہیں، ان 10 سالوں کے اندر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے 27 جنگیں لڑی ہیں۔ یہ حضور کی مصروفیت ہے، 27 جنگیں حضور نے، سال کی 3 جنگیں بنتی ہیں، حضور نے 27 غزوات اور جنگیں فرمائی ہیں آخری 10 سال کے اندر۔ یہ حضور کی مصروفیت ہے۔ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والوں کو اللہ کے محبوب وقت دیتے اور ان کی تعلیم حضور کے ذمہ تھی۔ آنے والے وفود سے حضور ملاقات فرماتے، مدینے کی گلیوں سے گزرتے اور بچے کھیل رہے ہوتے تو آقا کریم دونوں بازو پھیلا کے بیٹھ جاتے اور ان کو قطار میں کھڑے کر کے کہتے کہ دوڑو اور جو پہلے مجھے ملے گا میں اس کو یہ دوں گا۔ اور وہ بچے دوڑ کے آتے، کوئی کندھوں سے لپٹ جاتا، کوئی سینے سے چمٹ جاتا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلوؤں سے لپٹ جاتا۔ مصروف ترین زندگی میں ان بچوں کے لیے بھی وقت نکالتے۔ اللہ اکبر۔ کوئی شخص بیمار ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے جاتے، اس کے اوپر مخمصہ موت کی کیفیت طاری ہوتی تو حضور علیہ السلام رک جاتے، تلقین فرماتے، پھر جنازہ ہوتا، تدفین کے بعد گھر تشریف لاتے۔ بعد میں صحابہ نے کہا کہ یہ حضور کو آپ پہلے بتا دیتے ہیں تو کوئی انتقال کر جائے تو پھر حضور کو بتایا کرو۔
پھر حضور انتقال کے بعد جاتے اور جنازے تدفین کے بعد آتے. پھر صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بھی حضور کے لیے بہت مشکل ہے. نبوت کی ذمہ داریاں، کار نبوت کا فریضہ جو حضور کے کندھوں پہ ہے، تو جب جنازہ تیار ہو جائے تو تم بتایا کرو. پھر ایسا ہونے لگا. پھر صحابہ نے آپس میں مشاورت کی حضور کی مصروفیات کے پیش نظر کہ تم جنازہ ہی اٹھا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آیا کرو. یہ جو گنبد خضرا سے باہر، جہاں گنبد خضرا کا مبارک سایہ آتا ہے، یہاں سے لے کر کے جنت البقیع تک یہ جو خالی جگہ ہے، یہاں جنازے لائے جاتے تھے اور پھر حضور کو عرض کیا جاتا تو آقا کریم علیہ السلام ان کو جنازہ پڑھاتے. جنازے پڑھاتے، تدفین میں شامل ہوتے، بیمار پرسی کرتے، بچوں کا خیال رکھتے. بوڑھی عورتیں آ کے حضور کو اپنے گھر کے مسائل بتاتی، حضور حل بیان فرماتے. بلکہ ایک دن ایک خاتون آئی اور حضور تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، تو اس نے حضور کو اشارہ کیا کہ میری بات سنیں. تو اللہ کے محبوب اس کی بات سننے کے لیے اس کے پاس دروازے پر آ گئے. اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں. فرمایا ضرور کیجئے. اس نے کہا یہاں نہیں کرنی. کہاں کرنی؟ کہا باہر آئے، میں باہر کرنی. کھلا ماحول ہے، چل چلاتی عرب کی دھوپ ہے. اس نے حضور کو کھڑا کر لیا اور آقا کریم پورے انہماک کے ساتھ اس کی گفتگو سن رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں غصہ بڑا آ رہا تھا اس خاتون پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو سن رہے تھے. اور اس عورت کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں تھا. وہ گھنٹوں حضور کو اپنی باتیں سناتی رہی، حضور سنتے رہے. جب وہ خود ہی جانے لگی تو ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے جان نہیں چھوڑتی، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں. آپ کا نازک وقت، قیمتی لمحے آپ کے، اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے مبارک کندھوں پہ، تو آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ اس کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا. تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں. اور اس بڑھیا کو آواز دے کے کہا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں آ کے مجھے اپنے دکھ سنا لیا کرو. ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. کیوں ان کی باتیں نہ کریں، کیوں ان کا تذکرہ نہ کریں؟ تو یتیموں کا حضور خیال رکھتے، بیواؤں کا خیال رکھتے، اراملہ کا خیال رکھتے، مساکین کا. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. کس کا خیال نہیں رکھتے تھے مدینے میں؟ گلیوں میں گزرنے والے لوگوں کا خیال رکھتے، جانوروں کا حضور خیال رکھتے، ان کے حق پورے پورے اللہ کے محبوب دیتے. 9 ازواج میں سے کسی ایک کو بھی شکایت نہیں تھی کہ مجھے حضور علیہ السلام نے وقت نہیں دیا. بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور گھر تشریف لے آئے. مجھے دیکھا تو کہا تھوڑا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا. تو میں نے پانی چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پینا چاہتا. مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا، گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو 9 ازواج میں کسی ایک کو شکایت نہیں، اور مصروفیات کا عالم یہ ہے. لیکن آج ہم کوئی تھوڑی مصروفیات زیادہ ہوں تو ہم پھر ہماری نماز جو ہے وہ ٹکرے بن جاتی ہیں. جی ہم نے ادھر نکلنا ہے ادھر نکلنا ہے، بس باغ میں ٹکرے نمازیں. لیکن اللہ کے محبوب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں ان مصروفیات کے باوجود. حتیٰ تتورم قدمہ ہو، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدموں پر ورم آ جاتا ہے. اور جس کی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی آواز آتی ہے اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر. یہ ہے حضور کی زندگی. کوئی ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہے تو وہ حضور کی چوکھٹ سے ملے گی. آج دنیا پر سب سے زیادہ تحقیق جن چیزوں پہ ہو رہی ہے ان میں ایک ٹائم مینجمنٹ ہے. وقت سکڑ گیا ہے، کام زیادہ ہو گئے ہیں، تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیسے کیے جائیں؟ تو یہ حضور سے سیکھے. ان 10 سالوں کی زندگی کا مطالعہ کریں جو حضور کے مدینے میں گزرے، کس طرح وقت کو منظم کیا اور ایک ایک شخص کو پورا پورا وقت دیا. اور اللہ کے محبوب نے کس طرح لوگوں کی دلجوئی کی، ان کا خیال کیا،
ان کا لحاظ رکھا، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کی. اللہ اکبر. اور اپنے رب کے لیے عبادات کا وقت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں نکالتے ہیں. اور وقت کی بچت کے حوالے سے کیا رہنما اصول دیا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد چیز کو چھوڑ دے. جب ہم اپنی زندگی سے لغویات کو، فضولیات کو نکال دیتے ہیں، بے مقصد چیزوں کو نکال دیتے ہیں، تو ہماری زندگی منظم ہوتی چلی جاتی ہے. میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو آج ہمارے ہاتھ میں 24 گھنٹے جو ہمیں الرٹ رکھتا ہے، یہ موبائل ہے، تو اس پہ کسی سے بھی ہم بات کریں، بات تو 1 منٹ سے کم وقت کی ہوتی ہے، لیکن ہم 3 4 5 منٹ تک کھینچ کے لے جا رہے ہیں. ہور سناؤ. تو یہ ہور سناؤ کو نکال دیں اور آگے سے جو ہے وہ پھر جو ادھر ادھر کی سنانے لگ جاتا ہے، تو مقصد ٹو دی پوائنٹ جسے کہتے ہیں وہ بات کریں، تو آپ کا کتنا وقت بچے گا. تو اپنے وقت کو بچانا. حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے 2 چیزیں سیکھی ہیں، درویشوں سے، فقیروں سے. چونکہ فقیروں کی جو زندگیاں ہوتی ہیں وہ بہت منظم اور مرتب ہوتی ہیں. یہ میں ان فقیروں کی باتیں نہیں کر رہا جو آج کل ہوتے ہیں آوارہ اور بے ہنگم لوگ. جو دل کا فقیر ہوتا ہے اس کی زندگی منظم ہوتی ہے، اس کی زندگی مرتب ہوتی ہے. اور یہ لوگ جو ہے ان کی باتیں عرق ہوتی ہیں، زندگی کا خلاصہ ہوتی ہیں. اور بڑے بڑے صوفیاء کے پیچھے ہم نے دیکھا کہ علماء دوڑتے دکھائی دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے دوڑتے تھے. تو کسی نے کہا آپ اتنے پڑھے لکھے شخص ہیں اور بشر حافی ایک ناخواندہ شخص ہے اور آپ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے جو کہا وہ سننے کا ہے. انہوں نے کہا لوگوں، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. تو حضرت امام شافعی بولے کہ میں نے فقیروں سے جو باتیں سنی ان میں 2 باتیں بڑی پتہ کی ہیں. ایک تو یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے. اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا. اب وقت کے گھوڑے پہ تم سواری کرو اور اپنی مرضی سے دوڑاؤ، یا پھر جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اپنی سواری بنا لے اور تمہیں وہ خزاں کے سوکھے پتوں کی طرح جدھر مرضی گھماتا رہے. اب آپ کا فیصلہ ہے کہ وقت پہ کاٹھی آپ نے ڈالنی ہے یا وقت آپ کی پشت پہ کاٹھی ڈال لے گا. تو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ وقت کو اپنی گرفت میں رکھتے ہیں اور پھر وقت سے کام لیتے ہیں. کہا ایک تو بات میں نے یہ سنی فقیروں سے. اور دوسری بات جو مجھے بہت کام کی تھی کہ اپنے آپ کو نیکی کے کام میں مشغول رکھو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں لگا دے گا. ہر وقت اپنے وقت کو منظم کیا جائے اور وقت کو غفلت میں نہ گزرنے دیا جائے. باہو علیہ الرحمہ نے اسی پہ کہا تھا جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد اے پڑھایا ہو. پہلے مرشد یہی پڑھایا کرتے تھے اور وہی دل کی دنیا کو بدلا کرتے تھے اور دل کو غفلت کی آماجگاہ نہیں بننے دیتے تھے، دل کو اللہ کی یاد کا مرکز بناتے تھے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنسا واذا غفل وسوسا. شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے. جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ غافل ہوتا ہے وسوسہ تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے. ملا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں لکھا وسوسہ سبب غفلت ہے یا غفلت سبب وسوسہ ہے. یعنی بندہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ آتا ہے، یا وسوسہ آتا ہے تو بندہ غافل ہو جاتا ہے. کہا اذا غفل وسوسہ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ آتا ہے. تو شیطان ہمت نہیں کر سکتا جب یہ موقع نہ دے. وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ جس گھر سے حکے کی آواز آتی رہے، حکا کے بجنے کی، اس کے بڑکنے کی، تو چور دیوار نہیں پھلانگتا کہ بابا جاگ رہا ہے. چور دیوار اس وقت پھلانگتا ہے جب حکے کی وہ آواز آنا بند ہو جائے. جب تک دل اللہ کے ذکر کے ترانے پڑتا رہے شیطان چھلانگ لگا کے دل میں آ نہیں سکتا. جب یہ غافل ہوتا ہے تو شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے، پھر قبضہ کر لیتا ہے دل کے اوپر. تو پھر جو مرضی، جب اس نے دل کو قبضہ کر لیا تو پھر جدھر مرضی چاہے آپ کو مجھے لے جائے. اس لیے ہمیں موقع ہی فراہم نہیں ہونے دینا چاہیے اور اپنے آپ کو لمحہ لمحہ اللہ کی یاد کے دائرے میں رکھنا چاہیے. اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی
ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰੋ ਤੇ ਖਪਦੀ ਵੇਖ ਸੁਰ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਕੁਰਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰ ਪੂਰੀ ਸਾਂਭ शीशे विच कस्तूरी जेकर फिर जरूरत कागदी। तो ये दिल है, इस दिल की इस्लाह पर पूरे बदन की इस्लाह है और इस दिल की खराबी पूरे बदन की खराबी है। इसलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो सही हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाता है, जब वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। फिर फरमाया अला वहियल क़ल्ब, सुन लो गोश्त के उस टुकड़े का नाम दिल है। तो इस दिल को एक लम्हे के लिए भी खुदा की याद से गाफिल ना होने दिया जाए। ये ध्यान लगा रहे, हर वक्त इस तसव्वुर में रहे कि मेरा कोई मालिक और मैं उसका बंदा हूं, तो फिर ये गफलत के दायरे में नहीं आता। तो हजरत इमाम शाफी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि फकीरों की इन दो बातों ने मुझे बहुत नफा दिया। तो अगर मैं और आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं तो फिर हमें इस पे अमल करना होगा कि अपनी जिंदगी से फजूलियात को निकालना पड़ेगा। जो हम बैठे चाय वाले खोखे पे तो आधा दिन गुजर गया, हम बैठे हमाम पे तो 2 पहर गुजर गए, हम इतने आवारा हैं, इतने वेले हैं कि हमारे पास वक्त ही कोई नहीं। और ये मोबाइल के ऊपर खेलने लगे तो जो है वो सारी रात गुजर गई है। हम इस कदर के हमारा अगले दिन का हदफ ही कोई नहीं है कि हम सारी रात यूं लगे हुए हैं। तो हमें देखना होगा कि हमारा वक्त कितना कीमती है, हमें अपने वक्त की कदरदानी होगी। और एक मुफक्किर ने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा कि वक्त जाया नहीं होता, किसी और के काम आ जाता है। यानी अगर आप अपने वक्त की कदरदानी नहीं करते तो वही वक्त किसी और के काम आ जाता है। आज मुसलमानों ने वक्त बर्बाद किया तो ये यहूद नसारा के काम आ गया, और उन्होंने हमारी गफलतों के दौरानिए में उन्होंने इजादात की, और आज दुनिया के ऊपर उनका पंजा जो है वो गड़ा हुआ है। हम चीखें चिल्लाएं, जो कुछ मर्जी करें, हम उस खूनी पंजे से निकलने के नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि हमने सदियों से अपना वक्त जो है वो जाया किया, और उन्हें सदियों में वक्त के ऊपर गिरफ्त रखी। और आज जो वो इजादात कर चुके हैं और जहां वो पहुंच चुके हैं, तो हमारी तारीख माजी की ओर है और आज की ओर है। हम जब माजी की बात करते हैं तो इल्म की आमाजगाहें हमारी थी, रसदगाहें हमारी थी, और मुअर्रिख हमारे थे, तारीख दान हमारे थे। जब बगदाद उरूसुल बिलाद था, पेरिस की गलियों में कीचड़ था, जब मगरब सवाद आशना भी नहीं था, वहां मगरब में बैठकर इब्ने हजम के कलम से 1000 किताबें निकल चुकी थी। जब शारलिमान उसके लॉर्ड्स अभी दस्तखत करने की मशक कर रहे थे, हमारे मुनज्जम सितारों पे कमंदर डाल चुके थे। ये हमारी तारीख है। लेकिन आज अगर हम कहें तो आज आलमी मायार की जो असली यूनिवर्सिटियां हैं, मैं अगर उनकी मिसाल लूं तो पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी आपको नजर नहीं आएगी जो आलमी मायार के मुताबिक पूरी उतरती हो। तो आज हम फिर कहां खड़े हुए? आज दुनिया कहां से कहां चली गई और हम कहां? तो अब अगर हम कहते हैं कि दुनिया के ऊपर हम गालिब क्यों नहीं आते, किस मुंह से कहते हैं? देखिए, हमने जब किया ही कुछ नहीं, हम मेरिट पे हैं ही नहीं, और हम कहें कि हम दुनिया के ऊपर गालिब क्यों नहीं, मैं तुम क्यों हो गए गालिब? तने मुर्दा से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। मन जहादा वजदा। हाँ, ये है कि अगर मोमिन मेहनत करता है तो उसके दोनों जहां सवर जाते हैं, उसको दोहरा अजर मिलता है। लेकिन काफर का अजर सिला सिर्फ दुनिया के ऊपर ही है। तो आज दुनिया के ऊपर वो हमसे आगे हैं, वो कहां चले गए और हम कहां लुढ़क के बैठे हुए हैं। और हमारी हालत क्या है, क्या अरब और क्या आजम। तो हम अभी तक जो है वो अपनी उस रवश से ही बाज आने के लिए तैयार नहीं है। और शिकवा हमारा ये है कि हम दुनिया के ऊपर गालिब क्यों नहीं हैं, हम मगलूब क्यों हैं। मुझे बताइए, चोरियां हम करें, डाके हम मारें, लोगों के माल हम लूटें, मिलावट हम करें, दूध पीते बच्चों के दूध में मिलावट करें जो जिंदगी खाने वाले हैं, यानी वो दूध जिंदगी खा जाता है। जिंदगी बचाने वाली जो अहम तरीन दवाइयां हैं और सबसे महंगी वो हैं, उनमें मिलावट है। तो मुझे बताओ, हम दूध शीर खार बच्चों के को मिलावट वाला दूध बेचें जो उनकी जिंदगी के लिए जो है वो उनकी जिंदगी के लिए इतना मुज़िर है कि उनको जो है वो मौत के आगोश में उतार दे। हम दवाइयों के अंदर मिलावट करें, हम खाने वाली खुर्दो नोश की चीजों में मिलावट करें, हम झूठ बोलें, हम धोखाधड़ी करें, हम लोगों को अजियतें पहुंचाएं, हम जो है वो
خیانت کریں، ہم لوگوں کے مال لوٹیں، ہم عدل و انصاف کے گردن پہ چھری پھیر کر کے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ کچہریاں جو ہیں وہ قابل فروخت جگہ بن جائیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ انصاف کا قتل منصفین کی عدالتوں میں ہوتا ہو، اور پھر ہم کہیں کہ ہم دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم یہ بات کیسے کہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک افسر خیانت کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، وقت پہ دفتر میں آتا نہ ہو، وقت ہونے سے پہلے چلا جاتا ہو، آنے والے لوگوں سے تلخ اور انتہائی کھردرا رویہ رکھتا ہو، خائن ہو، بدتمیز ہو، اور دوسری جانب اس کا ہی کلیگ ہے، وہ دیانتدار ہے، وقت پہ آتا ہے، وقت پہ جاتا ہے، کام کرتا ہے، رشوت نہیں لیتا، تو ہم کہیں کہ جناب ہمیں ترقی کیوں نہیں ہوئی، اسے کیوں ہوئی ہے؟ تو مجھے بتاؤ کہ وہ کوئی پاگل ہے کہ جو آپ کو ترقی دے گا اور اسے نہیں دے گا؟ وہ غیر مسلم بھی ہوا تو کام دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں کم دیکھا جاتا ہے، چم نہیں دیکھا جاتا۔ تو وہ اگر محنت کرے گا، اقبال نے جب وہ شکوے کی زبان کھولی نا تو اس میں کہا کہ کافر کو دیے حور و قصور، ہم اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور، تو اس کے جواب میں کہا کہ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ ان کو حور و قصور ایسے نہیں دے دیے، وہ مسلمانوں والے آئین اختیار کیے انہوں نے، تو پھر ان کو حور و قصور دیے۔ تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تم نے خود ہی اپلائی نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو میرٹ پہ کھڑا ہی نہیں لا کے کیا، اور تم کہتے ہو ہم کرپٹ ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، رشوت خور ہیں، خائن ہیں، وقت پہ آتے نہیں، لیکن اس کو ترقی نہیں ملنی چاہیے، ہمیں ملنی چاہیے۔ ہمیں کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ محنت تو وہ کرتا ہے اور حق اور استحقاق تو اس کا بنتا ہے، خدائے زندہ تو زندوں کا خدا ہے۔ ہاں اگر ہم محنت کریں، ہم میرٹ پہ ہوں، تو وہ میرے رب نے وعدہ دیا اور اللہ کے وعدے سچے ہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ایمان کا، مومنین ہونے کا میرٹ پورا کرو، عزتوں کا تاج تمہارے ہی سر پہ رکھیں گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ تم تھوڑے ہو، تم 313 بھی ہوئے تو عزتوں کی مسندوں پہ بیٹھو گے، تمہیں شانے دیں گے، تمہیں وقار کی مسند پہ بٹھائیں گے، لیکن تم ہر وقت جو ہے وہ خائن اور اپنے آپ کو نااہل ثابت کرو، تو کس طرح تمہیں جو ہے وہ منزل رفیع اور اعلیٰ مقامات پہ فائز المرام کیا جائے؟ بلکہ ایسے افسر کو تو تنزلی دینی چاہیے، بلکہ اس کو تو ملازمت سے نکال دینا چاہیے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، تو مجھے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور ہمارے غور و فکر، ہمارے تدبر اور ہماری زندگی اور ہمارا سننا، کہنے کا بولنا سب یہ رسمی بن گیا ہوا ہے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ اس کا تلخ ہو گیا تھا، اور آپ جانتے ہیں فتویٰ بھی متوجہ ہوا تھا۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بہت سخت لہجہ ہے۔ اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب ادھر سے جواب ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج بھی ہم کتاب رحمت کو تھام لیتے ہیں، اپنے نبی کی سیرت شعار زندگی بنا لیتے ہیں، صرف یہ تقریر کی حد تک سب کچھ یہی نہ رہ جائے، ہم اس کو اپنے ساتھ اگر لے کے جاتے ہیں۔ ہم آج کل مسجدوں میں جاتے ہیں تو مسجد کے اندر نماز کے لیے سہولت دی ہوتی ہے مسجد انتظامیہ کی طرف سے، جو ہے وہ ٹوپیوں کی، کہ کوئی شخص برہنہ سر آئے تو یہاں سے ٹوپی پہنے اور نماز ادا کرے۔ تو ہم نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ اسی کیبن کے اندر دوبارہ ٹوپی رکھ دیتے ہیں اتار کے۔ تو جس طرح ہم ٹوپی وہاں اتار کے رکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، سچی بات یہ ہے ہم نماز بھی وہیں رکھ کے آتے ہیں، ہم دکان پہ نماز نہیں لے کے آتے۔
ہم دفتر میں نماز لے کے نہیں آتے، ہم اسمبلی میں نماز لے کے نہیں جاتے، ہم سکول میں نماز لے کے نہیں آتے، ہم لاری اڈے پہ نماز لے کے نہیں آتے۔ اگر وہ نماز ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تو پھر یہ جو ہاہاکار مچی ہے معاشرے کے اندر یہ کبھی نہ ہوتی۔ ہماری ٹوپیاں بھی وہی رہ گئی، ہماری نماز بھی وہی رہ گئی، اور ہم وہی نماز پڑھ کے بے روح سجدے وہیں چھوڑ آئے۔ کاش کہ وہ دکان پہ بیٹھے ہوتے تو نماز ہمارے ساتھ ہوتی۔ ہم روزانہ رات وطر کے اندر اللہ سے ایک عہد کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو فاسق و فاجر ہوں گے، تیرے حکموں کو توڑنے والے ہوں گے، نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم تیرے سے عہد کرتے ہیں۔ اور مسجد سے باہر نکلے اور ایک نمبر گنڈا آیا، ہم نے جھک کے سلوٹ کیا، میاں ہم نے وہ رسم ادا کی تھی، ہم نے جو عہد کیا تھا وہ جھوٹا عہد کیا تھا، سچا عہد نہیں کیا، اور یہ روز کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ عہد کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں وہ عہد موجود ہو تو برائی کی حوصلہ شکنی ہو، برے کی حوصلہ شکنی ہو، خیر کی قدریں نشو و نما پائیں اور معاشرہ صالحیت کی طرف جائے۔ لیکن ہماری نمازیں سوائے رسم کی اور کچھ نہیں رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا، نوجوان تھا، تو یہ جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ، چونکہ وہ اس طرح پھر کھپ جاتے ہیں دین کے اندر اور معلومات دیتے ہیں اور پھر خشوع و خضوع، تو اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں، وہ جو مسلم دوست تھے ان کے ساتھ وہ کہیں کافی پینے کے لیے نکلے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو ساتھ مصلی بنا تھا کافی شاپ کے، تو کہا کہ ہم آرڈر دے دیتے ہیں اور نماز پڑھ کے دوبارہ آ کے کافی لے لیتے ہیں۔ تو آرڈر دے کے وہ نماز پڑھنے گئے، تو جو مسلم دوست تھے تو انہوں نے جلدی جلدی جو ہے وہ ٹکرے ماری اور آ کے براجما ہو گئے کرسیوں پہ، کافی کا انتظار کرنے لگے، اور وہ جو ابھی نو مسلم تھا وہ ابھی آیا نہیں، تو یہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں تو وہ ابھی رکوع میں ہے، قیام میں ہے، ابھی سجدے میں ہے، تو آدھا گھنٹہ لیٹ وہ آیا، تو انہوں نے سب نے اس کو کوسنا شروع کر دیا، اتنا وقت لگا دیا، تو وہ رو پڑا، کہنے لگا کہ اصل تم مسلمان ہو پیدائشی طور پہ، تمہیں مسئلہ نہیں ہے، تم آتے ہو اور ایسے کھڑے ہو جاتے ہو اور تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اصل مجھے تو 5 منٹ لگتے ہیں کعبہ کی سمت درست کرتے اور کعبۃ اللہ کا تصور کرتے ہوئے، اور مجھے وہ جو ساری چیزیں جو میں نے پڑھنی ہوتی ہیں ان کے معنی کی طرف غور کرنا اور پھر تفکر کرنا، تو میرا وقت لگ جاتا ہے، چونکہ میں نیا مسلمان ہوں، لیکن تمہارے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ وہ درد دل سے کہہ رہا تھا کہ تم تو ایسے آتے ہو اور ایسے کھڑے ہو جاتے ہو، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہو، لیکن مجھے وقت لگتا ہے، مجھے تو پہلے نیت کو حاضر کرنا، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کا تصور لانا، پھر اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنا، مجھے وقت لگتا ہے۔ اور وہ رو رہا تھا، لیکن وہ بھی سارے رونے لگے، وہ اس بات پہ رونے لگے، نماز تو اس کی ہے، ہم تو ٹکرے مار کے آتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔